بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متعدد بیمارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد بیمارات نے 6 ممالک کے لیے اس وقت نئی سفری پابندیوں کا اعلان بھی جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اس وقت ابوظہبی میں کرونا وائرس کے اومیکرون ویرینٹ کے پھیلاؤ میں تیزی کے باعث دنیا بھر کے مختلف ممالک نے سفری پابندیوں میں اور لاک ڈاؤن دوبارہ نافذ کرنا بھی شروع کر دیے۔ اس حوالے سے متعدد بیمارات نے بھی کرونا کیسز میں اضافے کا سامنا کرنے والے ممالک کے لیے مسافروں پر سفری پابندی بھی عائد کر دی ہے، اور جن ممالک کے مسافروں پر سفری پابندی عائد کی گئی ہے ان میں کانگو، کینیا، نائجیریا، ایتھوپیا، روانڈا اور فلپائن بھی شامل ہیں، جبکہ کانگو کے مسافروں کے لیے متعدد بیمارات کی پروازیں 17 دسمبر سے ہی معطل کر دی گئی تھیں، جبکہ متعدد بیمارات آنے سے 14 روز پہلے تک کانگو کا سفر کرنے والے مسافروں پر بھی متعدد بیمارات کے سفری پابندی عائد ہوگی، اور متعدد بیمارات سے وسطی افریقہ ممالک کے لیے فلائٹ آپریشن بھی جاری رہے گا۔ اسی حوالے سے نئے سفری پابندی کے مطابق ایمریٹس ایئر لائن ہفتے میں صرف ایک پرواز نائجیریا کے لیے چلائے گی، اور نائجیریا یا کینیا یا روانڈا یا ایتھوپیا سے آنے والے مسافروں کے لیے 48 گھنٹے پہلے کرائے گئے کورونا ٹیسٹ کے منفی رپورٹ اور روانگی سے 6 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پر PCR ٹیسٹ کروانا بھی لازمی ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک اور عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد بیمارات میں 10 روز کے لیے ونٹر سیل کا آغاز بھی جاری کر دیا گیا، جس میں مختلف چیزوں پر آپ کو 80% ڈسکاؤنٹ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر آپ بھی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں تو۔ تفصیلات کے مطابق اس وقت شارجہ میں ایکسپو سینٹر شارجہ میں 10 روز سرمائی اور کلیئرنس سیل کا آغاز ہو گیا، جس میں مختلف اشیاء پر 80% رعایت کے ساتھ ساتھ کومبیو آفرز بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ ایکسپو سینئرز کے CEO سیف محمد المصطفیٰ کہتے ہیں کہ کسی بھی تہوار پر صارفین کے لیے خریداری کا بہترین موقع ہوتا ہے، اور ایک طرف کرونا کے باعث لگی پابندیوں میں نرمی اور معیشت کی بحالی، اور ایسے میں سرمائی کلیئرنس سیل 2021 کے کاروباری افراد کے لیے بھی بہترین موقع سمجھا جا رہا ہے کہ صارفین کی تعداد میں اضافے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے کاروبار کو دوبارہ مستحکم کریں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حال ہی میں اسی نوعیت کے مختلف سرگرمیوں کی میزبانی کرنے کے بعد شارجہ ایکسپو سینٹر کے CEO سیف محمد کا کہنا تھا کہ ملبوسات اور طرز زندگی کی مصنوعات میں کرونا سے پہلے کے جیسے اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس بار میں ونٹر کلیئرنس سیل میں دنیا بھر کے بڑے برانڈز بھی شامل کیے گئے، جس میں احمد المغربی، اجمل پرفیومز، برانڈ بازار اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جس پر شاپ سمیت دیگر کئی برانڈز بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شارجہ ایکسپو سینٹر میں لگنے والی سرمائی کلیئرنس سیلز صبح 11 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک کھلی رہے گی، جس میں داخلے کے لیے 5 درہم انٹری فیس بھی دینا ہوگی، جبکہ 12 سال سے کم عمر بچوں کا داخلہ اس حوالے سے مفت کر دیا گیا۔ اسی کے حوالے سے آپ کو ایک اور عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنا آزادی اظہار رائے نہیں، روسی صدر نے ایک نیا بیان بھی جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعزاز آزادی اظہار رائے میں شمار نہیں ہو سکتی، کیونکہ روسی خبر رساں ادارے کے مطابق نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ولادیمیر پیوٹن نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی توہین مذہبی آزادی کی خلاف ورزی اور مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ روسی صدر نے مختلف ویب سائٹس پر جرمن نازیوں کی تصاویر شیئر کرنے پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدام انتہا پسندانہ کارروائیوں کو جنم دیتے ہیں، اور اس حوالے سے پیوٹن نے پیرس میں چارلی ایبڈو میگزین کے ادارے دفتر پر پیغمبر اسلام کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد ہونے والے حملے کا بھی حوالہ دیا، اور روسی صدر کا کہنا تھا کہ روس ایک کثیر و نسلی اور کثیر و اعتقادی ریاست کے طور پر سامنے آیا ہے، اسی لیے یہاں تمام لوگ ایک دوسرے کی روایات کا احترام کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت دبئی پولیس نے 58 ملین درہم کی منشیات بھی برآمد کر لیں، جو کہ لیموں کے چھلکے میں چھپا کر دوسری طرف لی جا رہی تھیں۔ تفصیلات کے مطابق دبئی پولیس نے 4 ارب باشندوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 58 ملین درہم مالیت کی 11.5 لاکھ سے زیادہ کیپٹاگون گولیاں برآمد کی ہیں، اور اینٹی نارکوٹکس کی کارروائی میں کنٹینر میں پلاسٹک کے لیموں میں چھپائی کی گولیاں برآمد کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے دبئی پولیس کے کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل عبداللہ خلیفہ المری کے مطابق
دبئی پولیس نے منشیات فروشوں اور دیگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں میں بھی تیزی لائی ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اطلاعات ملی کہ منشیات کے ایک بڑی کھیپ متعددہ بیمارات اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں مختلف انٹیلیجنس معلومات کی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے بیرون ملک سے آنے والی ایک شپمنٹ پر چھاپا مارا گیا، جس میں سے پلاسٹک سے بنائے گئے لیموں سے بھرے ڈبوں میں منشیات چھپائی گئی تھیں۔ دبئی پولیس کے مطابق جس ریفریجریٹر سے منشیات برآمد کی گئیں اس میں 3840 لیموں کے ڈبے تھے، جن میں سے 66 ڈبوں میں جیلی لیموں چھپائے گئے تھے۔ اور دبئی پولیس نے والدین اور شہریوں پر زور دیا ہے کہ اپنے بچوں کو منشیات کے استعمال کے حوالے سے آگاہی فراہم بھی کریں۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ابوظہبی ایئرپورٹ پر نئے سال کے سفر کے لیے مسافروں کی آمد و رفت میں بھی اس وقت اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اس وقت انٹرنیشنل ہوائی اڈے یا ایئرپورٹ AUH نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ 2020 کی سطح کے مقابلے میں اس سال چھٹیوں کا ٹریفک بڑھنے کا، کیونکہ مسافروں کے طلب، پروازوں کی تعداد اور نیٹ ورک کی موجودگی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور 22 دسمبر سے 2 جنوری 2022 تک تقریباً 32,000 مسافروں اور روزانہ 102 پروازیں ہوائی اڈے سے گزرنے کا اندازہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دبئی کے ہوائی اڈے اس دوران دسمبر کے دوسرے نصف میں ٹرمینل 3 اور 1.6 ملین سے زیادہ مسافروں کے رش کی توقع کر رہے ہیں۔ اس وقت آپریٹر نے پہلے ہی یہ خبر جاری کر دی تھی۔ اس حوالے سے مزید بھی اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ دبئی ایئرپورٹ نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ ٹرمینل 3 پر کنکورس A کے آخری مرحلے کے افتتاح کے بعد دنیا کا مصروف ترین انٹرنیشنل ہوائی اڈہ 100% کام کر رہا ہے، اور اکتوبر کے دوران دبئی کے تمام وزٹرز کی تعداد 10 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت متعدد امارات کی محظوظ لکی ڈرا میں ایکسپرٹ نے 10 ملین درہم جیت لیے، اور وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ ابھی نوکری چھوڑنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ تفصیلات کے مطابق اس وقت فرانسیسی نژاد 83 شہری حمدی راتوں رات کروڑ پتی بن گئے، اور انہوں نے 10 ملین درہم گرینڈ پرائز جیتنے کے لیے تازہ ترین محظوظ گرینڈ ڈرا میں 5 جیتنے والے نمبروں کے ساتھ مقابلہ کیا تھا۔ جیتنے والے نمبر میں 8، 13، 21، 31 اور 47 نمبر شامل تھے، جبکہ 38 سالہ ٹی وی پروڈیوسرز محظوظ کے 20 کروڑ ارب پتی بن گئے، اور صرف اس وجہ سے ان کا دل کی ہر وقت تبدیلی چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں تازہ ہوا کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا، اور مجھے یاد آیا کہ میں نے محظوظ میں حصہ نہیں لیا تھا، اور میں نے سوچے سمجھے بغیر چند نمبروں کا انتخاب کیا اور 48 کو 47 سے تبدیل کر دیا، جب مجھے یاد آیا کہ 48 پچھلے ہفتے کے جیتنے والے نمبروں میں سے ایک تھا۔ ابوظہبی کے رہائشی نے اس بارے میں مزید بھی تفصیلات جاری کرتے ہوئے